तड़पता इश्क मेरा मलीशा राना फर्स्ट स्नैक पैक। बहुत वसी और शानदार कमरा जो देखने वाले को एक पल के लिए पलकें झपकाने से रोक दे। इस कमरे से यहाँ रहने वाले शख्स की आलीशान सोच का अंदाज़ा होता। इसी हसीन कमरे के वसत में रखे बेड जिसे दिल लगाकर सजाया गया था, वहाँ बिस्तर के दरमियान में सुर्ख जोड़े में मलबूस ये लड़की कलाई में पहने कंगन को उतारने की जदोजहद में मसरूफ़ थी। बेदर्दी से वो उसे खींचते खुद से दूर फेंक देना चाहती थी। इस तरह खुद को ही तकलीफ़ देने का बाइस बन रही थी वो, क्योंकि टाइट होने के सबब उसका हाथ ज़ख्मी करने के बावजूद वो कंगन उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर उसे क्या परवाह थी, वो इसी तरह खुद को दर्द देने का अमल जारी रखे हुए थी, यहाँ तक कि थक हार कर उसके हाथ से निकलने लगा वो भी तब जाकर ही रुकी। सख्त जान तो ना थी वो, पर अब खुद को अजियत पहुंचाते न जाने कौन सा सुकून मिल रहा था उसे। गुस्से से बिस्तर पर ज़ोर से हाथ मारती वो चीखने लगी, आखिर क्यों हमेशा धोखा मिलता है मुझे? क्या कसूर है मेरा इस मोहब्बत जैसे मर्ज़ में जब मिलाप लिखा ही नहीं होता? फिर क्यों होती है इंसान को? क्यों हर बार मोहब्बत में दर्द मिलना लाजिम है? क्यों इस अज़ियत को सहना वाजिब है? क्यों दूसरा शख्स हमारे जज्बात की नाकदरी करता है? रो रो कर हलकान होती वो सूजी हुई आँखों को हाथ की पुश्त से रगड़ने लगी। इस मासूम लड़की की हालत काबिले रहम थी। उसे देख अंदाज़ा होता ज़रूर कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, जो इस कदर अज़ियत में मुब्तला थी। वो दुल्हन किस तरह सजी थी किसी और के लिए, और अब कमरे में बैठी किसी और का ही इंतज़ार कर रही हूँ। इससे बुरा और क्या हो सकता है? आखिर इससे बड़ी और क्या अज़ियत होगी जो अज़ियत बर्दाश्त करनी है मुझे? क्या ये है मेरा नसीब? घुटनों में सर दिए वो अपने दर्द को कम करने की कोशिश में मसरूफ़ थी, जो कम तो क्या होना था बल्कि मज़ीद बढ़े ही जा रहा था। टूटकर चाहा था उसको, पर मोहब्बत के नाम पर धोखा मिला मुझे। मेरी नज़रों के सामने किसी और का हाथ थाम लिया उसने। ज़रा ना सोचा मुझ पर क्या बीतेगी तो ठीक है, फिर मैं क्यों ज़िंदा लाश बने जीऊँ उसके साथ सामने? क्यों साबित करूं कि उसके छोड़ने पर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है? ऐसा नहीं होगा। अगर वो बदल गया, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, फिर मैं भी सूद समेत उसे सब वापस लौटाऊंगी। खुद से बड़बड़ाती वो न जाने क्या सोच कमरे से बाहर निकल गई। सामने ही बहुत बड़े हाल में 3-4 लोग बैठे कहका लगाते नशे की वजह से होशो हवास भुलाए हुए थे। वो कदमों की आवाज़ सुन उनका ध्यान इस लड़की की सिमत गया। वो देख, भाभी आ गई। इस लड़की को नज़रों के हसार में लिए इनमें से एक शख्स बोल पड़ा, तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो प्लीज़ अब दोबारा वो नाटक मत करने लग जाना कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ब्ला ब्ला। जानती हो अच्छे से मैं तुम पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, तो जाओ कमरे में वापस। नशे में धुत एक शख्स इस लड़की की बात सुने बगैर ही खुद बोलने लगा, मगर वो लड़की तो अपने शौहर के साथ बैठे इस
دوسرے شخص کی جانب مسلسل دیکھنے میں مصروف تھی۔ عجیب سی تکلیف تھی اس کی آنکھوں میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شخص جسے گھور رہی تھی وہ اس سے لڑکی سے نظریں ملانے سے قاصر تھا۔ ڈونٹ وری، میں یہاں بھاگنے یا تم سے دور جانے کی خاطر نہیں آئی، بلکہ تم میرے شوہر ہو، یہ بات یاد کروانے آئی ہوں۔ اپنی دلہن کو چھوڑ دوسروں کو وقت دے رہے ہو، ناٹ فیئر۔ آدھی رات گزر گئی، اب کیا باقی کا حسین وقت بھی ایسے ہی گزر جائے؟ اگر اب شروعات نہیں کی تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گی۔ شاید ہی کوئی ایسی لڑکی ہوگی جو خود اپنے شوہر سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی اور خود اعتمادی ویسے ہی قائم تھی، اس کے جیسے بالکل نارمل بات ہو یہ۔ وہیں وہ سب دوست چونک گئے کہ آخر یہ لڑکی بول کیا رہی ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے پہلی مرتبہ کسی دلہن کی یہ فرمائش سنی تھی۔ کیا بات ہے، کافی جذباتی نکلی تم تو۔ شادی سے پہلے تو میرا بات کرنا بھی تمہیں غصہ دلواتا تھا، پر آج خود تمہیں مجھے پاس لانے کی جلدی ہے۔ صبر کرنا دوبر ہو رہا ہے۔ آئی لائک اٹ۔ چلو ٹھیک ہے، اب تو مزید مجھ سے بھی صبر کر پانا مشکل ہو رہا ہے، مناتے ہیں۔ اٹھ کر اس لڑکے کے قریب جاتا، وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ ہنستا ہوا اسے کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے کے اندر داخل ہونے تک وہ اسی شخص کو گھورتی رہی جس کے چہرے پر لاکھ کوششوں کے باوجود سنجیدگی چھا گئی۔ اس کی اس قسم کی بات سن کچھ فرق تو اسے بھی پڑنا تھا، ویسے بھی مسلسل نظریں نیچے ہی کیے ہوئے تھا وہ۔ ایک مرتبہ بھی اس نے اس دوشیزہ کو نہیں دیکھا، شاید ہمت باقی نہ تھی۔ دوسری سمت وہ اسے کمرے میں لے جا کر دروازے کو لاک کرتا جھٹ سے اتارنے لگا۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر ٹھہری تھیں جو خاموشی اختیار کیے نظریں جھکائے کھڑی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ڈونٹ یو وری اینڈ آئی پرومس، جتنا تم نے مجھے تنگ کیا اس سے کہیں تمہیں میں کم درد دوں گا۔ فرش پر پھینکتا وہ بالکل سامنے کھڑی اس لڑکی کو خاموش اور سنجیدہ دیکھ خود سے اندازہ لگائے ہنستا ہوا حوصلہ دینے لگا۔ اب درد سے ڈر نہیں لگتا مجھے، میری فکر مت کرو، بس آج کی رات مجھے اتنی تکلیف دو جو کچھ اور مجھے سوچنے نہ دے، دماغ سن ہو جائے اس اذیت کو سہتے ہوئے۔ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالے وہ خود ہی اس شخص کے سپرد خود کو کر رہی تھی۔ وہ محض اپنے دل پر ہوئے اس ظلم کو کچھ دیر بھلا دینا چاہتی تھی۔ خود کو اذیت پہنچا، وہ سکون کی خواہش مند تھی۔ آخر یوں اپنے دشمن کو قریب لائے وہ سراسر سزا ہی تو دے رہی تھی خود کو، یا جس نے اسے دھوکہ دیا اس کے لیے یہ سزا تجویز کی تھی اس نے۔ وہیں اس لڑکی کی اسے پانے کی خاطر فوراً اسے کاندھوں سے پکڑ بستر پر بٹھاتا پھینک گیا۔ بے شک شادی میں ہمیشہ لڑکیاں ہر ممکن کوشش کرتی ہیں اپنی عزت کو بچانے کی، مگر یہ لڑکی اپنا وجود اس شخص کو سونپ رہی تھی اپنی مرضی سے، جس کے نام سے بھی نفرت تھی اسے بستر پر لٹا گیا۔ دل جو کہ 100 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، مانو پسلیاں توڑ باہر آ جائے گا۔ شدید گھبراہٹ کے باعث اس کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا، آنکھیں خوف سے پھیلے جا رہی تھی۔ آخر کس چیز کی اذیت کا نشانہ آج بننے والی تھی وہ؟ سبھی درازوں کو کھولتا حمان جس چیز کو تلاش کر رہا تھا مسکراتے ہوئے اٹھا، اس کی طرف پلٹا۔ ڈر سے ماہرہ کی جان نکلنے کے قریب تھی، وہیں اس کے ہاتھ میں موجود چیز کو دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک چاکلیٹ تھی، معمولی سی چاکلیٹ۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ ریلیکس یار، تم جانتی ہو
بچپن سے ہی مجھے چاکلیٹ ٹکڑوں میں ثابت کھانا بالکل پسند نہیں تھا، بلکہ اسے پگھلا کر کھانا فیورٹ کام ہے میرا۔ ہمیشہ میں چاکلیٹس کو کسی جگہ رکھ دیتا، جب وہ مکمل پگھل جاتی تب اسے کھول کر انگلیوں سے اٹھا اٹھا کر کھایا کرتا۔ سب سے زیادہ فیورٹ کام میرا ریپر سے سبھی چاکلیٹ کو صاف کرنا ہی تھا۔ ایسے میں ہاتھ، چہرہ سب خراب ہو جایا کرتا اور پھر موم کی ڈانٹ الگ سننی پڑتی۔ اس کی سمت قدم اٹھاتا، وہ ریپر کو کھولتا ہوا اپنی بچپن کی عادت سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ ماہرہ کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، وہ اس بات کو اب بتاتے آخر ثابت کیا کر رہا تھا، کرنے کیا والا تھا وہ؟ آئی نو تم سوچ رہی ہوگی میں تمہیں اس ماحول میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں جبکہ ہمیں تو مصروف ہونا چاہیے۔ تو میری جان، یہی چاکلیٹ آج ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمیشہ سے ہی ریپر سے اسے کھاتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آتا، اب سوچو اگر کھاؤں تب کتنا مزہ آئے گا مجھے۔ وہ مسکرا کر آخر اصل پوائنٹ پر آ ہی گیا۔ ماہرہ کا منہ حیرانگی سے کھل گیا۔ نہیں پلیز میرے ہاتھ کھولو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھینچتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑوانا شروع ہو گئی۔ ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوگا، بلیو می، دیکھ لینا تمہارے اندر بھی مجھے پانے کی بے چینی کس حد تک بڑھنے والی ہے۔ آگے کو ہوتا ماہرہ کی گردن لگانے لگا، مکمل اسے ڈھک چکے تھے۔ ماہرہ خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی، وہیں امان فوراً اس کے اوپر مگن ہو گیا۔ یوں اس شخص کی ایسی حرکت اس معصوم کے رونگٹے کھڑے کرنے کا باعث بنی۔ رومال سے بندھے ہاتھوں کو مزید زور لگائے وہ کھولنے میں جٹ گئی تاکہ اس پاگل شخص کو خود سے دور کر سکے، مگر وہ تو بڑے ہی سکون سے منمانیاں کرنے لگا۔ ماہرہ کے اندر ایک آگ سی جل اٹھی تھی، پر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی اس کی امان کو خود سے دور کرنے کی۔ سو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ سنیک پیکس؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ مکمل ناول اسی یوٹیوب چینل پر ریڈ کر سکتے ہیں آپ۔ کل سے پہلی ایپیسوڈ بھی پوسٹ ہو جائے گی۔ تب تک زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔